السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ پاکستان کے عوام کے بنیادی آئینی حقوق میں شامل ہے کہ انہیں شفاف اور آزادانہ طریقے سے حق رائے دہی دیا جائے، اور اس سلسلے میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے، آئی ووٹنگ کے حوالے سے پاکستان کے ہائیسٹ لیول تک یعنی صدر مملکت تک متحرک کردار ادا کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے اور ناراض بلوچوں کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کی قومی قیادت اور فوجی قیادت اب فوکس کر رہی ہے۔ پاکستان میں یہ تو سمجھا جاتا ہے کہ اب سیاسی قیادت اور فوجی قیادت ایک پیج پر ہے، تو اس مسئلے کا یقیناً حل نکالا جانا چاہیے۔ دنیا میں اسلامی فوبیا کی لہر ہے اور ہمارے ہمسائے میں افغانستان میں ابھی صورتحال انتہائی غیر یقینی ہے۔ خدا نہ خواستہ وہاں خانہ جنگی نہ ہو جائے، پاکستان پر اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان اس سلسلے میں پوری طرح الرٹ ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مونسونز کا موسم پھر آ رہا ہے۔ کراچی میں گجر نالے کی صفائی تو ہو رہی ہے، لیکن وہاں بہت سارے انسان ڈسپلیس بھی ہوئے ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں۔ ان کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے؟ یہ بہت اہم موضوعات ہیں، اور ہمارے ساتھ آج ہمارے روبرو ہیں آنریبل پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سماجی مسائل سے میں بات کرنا شروع کرتا ہوں، کیونکہ جو پاکستان کے بیسک ایشوز ہیں اور جو ریئل ایشوز ہیں ان پر بہت کم بات ہوتی ہے۔ آپ بہت پرو ایکٹیولی آپ کام کر رہے ہیں، پاپولیشن پہ کام کر رہے ہیں، آپ مینٹل ہیلتھ جس کو ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے اس پہ آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، ڈسیبلٹیز آف ڈفرنٹ کائنڈز آپ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ کی کیا اسٹریٹجیز ہیں پاکستان کے ان بنیادی مسائل کے حوالے سے؟ جناب علی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے آپ نے اتنے سارے موضوع کا ذکر کیا، بڑا ٹائم چاہیے، مگر ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ پاکستان نے ایک بڑی کامیابی ابھی حاصل کی کووڈ کے حوالے سے۔ پورے مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوئے، مگر اس کے اندر سے ایک روح نکلی۔ وہ روح یہ ہے، ایک اسپرٹ جس کو کہتے ہیں، کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ غریب آدمی کا ہم خیال رکھیں گے، مرنے نہیں دیں گے، بھوکا نہیں ہونے دیں گے۔ تو لہذا کووڈ کی ساری اپروچ کے لیے جو بساط انہوں نے ڈالی وہ ہمدردی کے اوپر ڈالی ہے، اچھا، اور پسے ہوئے طبقے کے اوپر ڈالی۔ اور اس کے بعد جو کووڈ کی باقی کام ہوئے، میڈیا اور علماء اور کووڈ بائی اٹ سیلف اور NCOC، آپ خود مساجد میں جاتے رہے، آپ علماء سے بات کرتے رہے بیٹھ کر، تو وہ جو بساط تھی وہ تھی ہمدردی، اس کے اوپر سارا کام ہوا، تو اللہ میاں نے بھی برکت ڈالی۔ تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ معیشت کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ ایک بہت بڑی تبدیلی بھی آ رہی ہے۔ اب میکرو چینجز ہو گئیں، اور جب میکرو اکنامک چینجز آج سے ایک سال پہلے اس کے اثرات مرتب ہونے لگے تھے، تو میں اپنے دوستوں میں بھی بیٹھتا تھا اور ٹی وی پر بھی لوگ کہتے تھے کہ کچھ نہیں نظر آ رہا، غریب کا کیا ہوگا، کچھ نہیں نظر آ رہا۔ اتنی بڑی بڑی تعمیرات کے اندر، کنسٹرکشن کے اندر ایک بہت بڑی چینج آئی کہ آدمیوں کو امپلائمنٹ ملنا شروع ہو گیا، نوکریاں ملنی شروع ہوئی۔ اور میں کراچی گیا پی سی میں تھا، تو انہوں نے کہا جی تنخواہیں جو بیسک مزدور ہے اس کی تنخواہ 1.5 گنا ہو گئی ہے، اور جو راج ہے اس کی 2 گنی ہو گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم نوکریاں دیں گے، تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ سرکاری نوکریاں دیں گے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ معیشت ایسی بنائی جائے کہ ہر آدمی کو روزگار مل جائے۔ اب اس کے اندر مزید کچھ پسے ہوئے مزید طبقے ہیں، جیسے مثال کے طور پر جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں، وہ ایک مزید ایک طبقہ ہے جس کو خاندان بھی چھپا لیتا ہے، نہ وہ بیچارے باہر جا سکتے ہیں۔ جو جسمانی طور پر ڈسیبلڈ ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے، جو بینائی کے اعتبار سے ڈسیبلڈ ہے وہ باہر جانے کے لیے اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ تو یہ طبقات بھی تقریباً دنیا کے معاشروں کے اندر 10% ضرور ہیں۔ ہمارا بھی ماضی میں ایک سروے آیا تھا، اس کے مطابق یہ 10% سے اوپر تھے۔ ذہنی امراض کو بھی چھپایا جاتا ہے یہاں پر، ذہنی امراض کو بھی چھپایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان طبقات کے لیے بھی کوئی فکر کرے۔ تو میں نے کم سے کم ڈسیبل پر بہت کام کرنے کی کوشش کی ہے، اسٹیٹ بینک کو انوالو کیا، بینکوں کو ملایا، کامیاب جوان پروگرام کو ملایا۔ اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، کہ میں بازار میں گیا تو ایک آدمی ویل چیئر پہ تھا،
اور وہ خود چیزیں بیچ رہا تھا. میں نے کچھ چیزیں خریدی. میں ایسے جاتا ہوں کہ لوگ پہچان نہ سکے. تو میں نے اس کو پوچھا کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں دکان لگانا چاہتا ہوں. اب پریزیڈنٹ پاکستان کا اس کو پوچھ رہا ہے تم کیا کرنا چاہتے ہو, اور میرے ذہن میں یہ آ نہیں رہا کہ میں اس کو کہاں بھیجوں جو یہ مدد ہو جائے. انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں. انفرادی طور پر تو میں کسی سے کہہ سکتا تھا, مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ کوئی بادشاہ تھوڑی ہے کہ جو پہنچ گیا اس کو آپ نے کہا کیا چاہتے ہو, میکینزم ہے نا. تو لہٰذا میں اسی بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ عورتوں کے لیے بینکوں نے جتنے لون دینے کی نیت کی ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کا 2% عورتیں بھی بینک میں نہیں پہنچی. اسی طرح سے جو ڈسیبلڈ کو لون دینے کی ضرورت کا وعدہ کیا ہے تو اس کا 5% بھی نہیں پہنچا. ٹھیک ہے جی. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں. آپ کے پروگرام کے ذریعے کچھ کو پتہ چل جائے گا. مثال کے طور پر کسی نے یہ کہا کہ جی میں مکان بک کرنا چاہتی ہوں, فلیٹ ہے, تو مجھے تو وہ یہ مانگتے ہیں کہ میرا کاروبار اور یہ کیا. جب میں نے کنفرم کیا تو پتہ یہ چلا کہ جو ایک گھر بک کرنا چاہتا ہے, کوئی فلیٹ بک کرنا چاہتا ہے, تو اس کا بجلی کا بل دیکھیں گے ابھی جہاں ہے, اس کی تنخواہ دیکھیں گے, دیکھیں گے کہ اس قابل ہے کہ کچھ پیسے واپس کر سکے, تو منیمم 8,000 واپس کرنے کے قابل ہو مہینہ, اور کچھ نہیں چاہیے. یہ بینک یہ دیکھے گا کہ 8,000 مہینہ یہ واپس کرنے کے قابل ہے, اس کو فلیٹ لون دے دیں گے, بک ہو جائے گا. اسی طرح سے عورتوں کا ہے کہ فیزیبلٹی بنانا بھی اب دشوار ہے. مثال کے طور پر میں اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ وہ خود جا کر دیکھیں کسی بینک میں, تو پتہ یہ چلا کہ فیزیبلٹی کون بنائے. یعنی اگر آپ کوئی عورت گئی, وہ کہتی ہے کہ جی میں نے سلائی کی مشینیں لگانی ہے, اچھا وہ بیچاری یہ بتائے کہ اس کی قیمت کیا ہے, اچھا پھر کتنے لوگوں کو رکھے گی, پھر دکان کا کرایہ کیا ہوگا, پیچیدگیاں ہیں اس میں. ہاں, مگر اس کے اندر ایک اچھی مثال میں دیتا ہوں کہ سرکار نے پہلی منزل پر پیسہ رکھ دیا ہے کہ تمہیں قرض مل جائے گا, مگر وہ سیڑھیاں جو ہیں وہ ہمارا کام ہے کہ سیڑھیاں بھی بنائیں, بینک خود سیڑھی بنائے کہ بھئی ہم تمہیں گائیڈ کرتے ہیں. تو اگر آپ کامیاب جوان کے ساتھ میری زیادہ اس کے اوپر گفتگو ہوئی تو ان کے ویب سائٹ پر بھی اس بات کا امکان ہے کہ لوگ ٹیلی فون پر مدد کر دیں, اور 5 لاکھ تک کا لون وہ بغیر سود کے ہے, کوئی اس پہ انٹرسٹ ہے ہی نہیں, 5 لاکھ کا. آگے بڑھتے ہیں. یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے, آئی ووٹنگ کے حوالے سے آپ نے متعدد بار میٹنگز کی. آپ جب اس منصب پہ فائز نہیں ہوئے تھے آپ تو اس وقت سے یہ کام کر رہے ہیں. اب یہ کام آگے بڑھتا ہوا کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے. وہ کے تنازعات ہیں, ابھی اپوزیشن مان نہیں رہی, لیکن یہ ایک بنیادی حق تو ہے نا لوگوں کا. اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ پیسے بھیجیں, ایکسیپٹیبل ہے, ان کا ووٹ جو ہے وہ ہمیں کیوں ایکسیپٹیبل نہیں ہو رہا, کسی رکاوٹیں کیسے دور کی ہیں؟ اچھا سنیں, کسی سیاسی لیڈر نے تو کہا کہ سب لوگ پاکستان آ کر ووٹ دیں. تو میں سمجھتا ہوں اتنے جہاز دنیا میں نہیں ہے کہ جو 1 کروڑ لوگوں کو ووٹنگ کے لیے پاکستان لائیں اور واپس لے جائیں. تو لہذا سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا میری پٹیشن کے اوپر کہ ہر پاکستانی کو ووٹ دینے کا حق ہے, جو باہر رہتا ہو اس کو بھی حق ہے, اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کر دے جو لوگ باہر ہیں. تو لہٰذا اس کے لیے کوشش. مگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی آپ کو بتا دوں بڑا سمپل سا ایک کاؤنٹر ہے, بٹن دباؤ کاؤنٹ کر لیتا ہے کس کو ووٹ دیا. ایک پرنٹر ہے جو بیلٹ پیپر پتلا سا پرنٹ کر دے گا, ایک کٹر ہے جو کٹ کر بیلٹ پیپر گرا دے گا, اور بیلٹ باکس ہے جس کے اندر بیلٹ پیپر پورا پہلے کی طرح موجود ہے. تو یہ تو صرف ایک کاؤنٹر ہم ایڈ کر رہے ہیں. اسی طرح سے انٹرنیٹ ووٹنگ مثال کے طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہیک ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیکنگ کی رسک آج کل دنیا میں ہے وہ ہوائی جہاز کے ٹریول سے کم ہے, وہ ٹرین ٹریول سے کم ہے, وہ سڑکوں پر سفر کرنے سے وہ رسک کم ہے مقابلے پر. یعنی سڑک پر جتنے ایکسیڈنٹ ہوں گے جتنے بات ہوتی ہے اس سے کم ہے رسک, اور اس کو اچھی طرح سے سیکیور کر لیں گے. اب تیسری بات آپ نے یہ کہی کہ لوگ نہیں مان رہے, تو میں سمجھتا ہوں ہر نئی چیز سے ایک گھبراہٹ ہوتی ہے, مگر اپوزیشن کے لیے اور حکمراں جماعت کے لیے دونوں کے لیے بہترین چیز ہے پاکستان کے لیے کہ انصاف کے اعتبار سے پتہ چل جائے کس کو کتنے ووٹ پڑے. 1970 کے بعد سے ہر الیکشن پر ہم نے انگلی اٹھائی ہوئی ہے. جی ہاں. تو ایک مرتبہ اس ایشو کو کلوز کر دیں تاکہ ساری سیاسی بحث لیجیٹیمیسی حکومت کی
اس سے دور ہو جائے گفتگو کہ لیجیٹیمیٹ حکومت لیجیٹیمیٹ ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے کہ پاکستان میں الیکشن شفاف ہوتے ہی نہیں ہیں. آگے بڑھتے ہیں. گجر نالہ صفائی ہوتی رہی، ہم یہاں سے دیکھتے رہے، این ڈی ایم اے کی ٹیمیں بھی گئیں، لیکن جیسے گھر گرائے گئے، سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تو پھر ایک نئی بحث شروع ہو گئی کہ لوگ جو بے گھر ہو رہے ہیں، اور وہ اقوام متحدہ تک بات پہنچ گئی، ان کو متبادل دیے بغیر اگر گھروں سے بے دخل کیا جائے یا کیا جا رہا ہے یا کیا جائے گا تو یہ تو بہت بڑے مسائل پیدا ہوں گے. ہاں مگر حضور اس کے اندر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ اگر حکومتیں پہلے سے پلان کر رہی ہوتی تو یہ کام اس طرح سے نہیں ہوتا. سپریم کورٹ نے نوٹس اس بات کا لیا کہ بھائی پچھلے سال بارش کے اندر کیا تباہی ہوئی، اس سال پھر ہوگی تو صاف کرو. اچھا یہ حکومت کو خود کرنا چاہیے، ٹھیک ہے خود کرنا چاہیے. اچھا خود کرتے ہیں تو پلاننگ سے کرتے ہیں نا. تو اب جب امپوز ہو گئی تو اب میں نے سنا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ وہ متبادل جگہ دے رہے ہیں. تو انہوں نے بھی کہا ہے، منسٹری آف ریلویز نے بھی کہا ہے کہ متبادل جگہ ہم دیں گے. تو میرے خیال سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا، مگر صاف کرنا بھی ضروری ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے یہاں کوڑا اور کرکٹ جس طرح سے ان نالوں میں جو برساتی نالوں کو بلاک کر دیتا ہے وہ ڈالا جائے. تو میری اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ایک نالا تھا جس کے اوپر آپ چل سکتے تھے، اتنا اس میں نیچے پانی جا رہا تھا، اوپر اتنا کوڑا تھا کہ آدمی چل سکتے. یہ سندھ حکومت کا آپ نے حوالہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں 30 ارب روپے دیے جائیں جو ریاض ملک صاحب والے پیسے سپریم کورٹ کے پاس پڑے ہیں، ہم پھر ان پیسوں سے متبادل جگہ دیں گے لوگوں کو، الٹرنیٹ جو ہاؤسنگ ہے جگہ ہے وہ دیں گے. ایک ادھر سے پرپوزل آئی ہوئی ہے یہاں تو کوئی بات نہیں، سپریم کورٹ فیصلہ کر لے گا. اگر پیسہ ہونا چاہیے، خود بھی ہونا چاہیے، زمین ان کے پاس ہے تو اپنی زمین کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، سندھ گورنمنٹ کے پاس بھی ہے. مگر یہ سپریم کورٹ فیصلہ کر لے گا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے. مجھے صدر صاحب بریک لینے. ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پانی کے حوالے سے بھی صدر مملکت کراچی میں پانی کے حوالے سے صدر مملکت صاحب باقاعدہ میٹنگ انہوں نے پچھلے ہفتے چیئر کی. 1100 یا 1200 گیلن پر ڈے پانی وہاں پر چاہیے. پانی کہاں سے آئے گا؟ چونکہ خود ان کا تعلق کراچی سے ہے، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مسائل کا ان کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے، ایکسپوجر ہے. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں آنریبل پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب. ڈاکٹر صاحب جیسے میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ پاکستان کے بیسک اور ریئل مسائل پہ بات کرتے ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پانی، پینے کا پانی بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ نے باقاعدہ یہاں ایک میٹنگ بھی چیئر کی، گورنر صاحب بھی ادھر تھے. ایسے مسائل کب تک حل ہوں گے؟ اچھا صرف ایک میٹنگ نہیں چیئر کی، ایکچولی اس کی پبلسٹی زیادہ ہوئی. میں مسلسل یہ میٹنگز کر رہا ہوں، کراچی میں بھی کی، کرتا رہا ہوں. اور میں نے جب الیکشن ہو رہے تھے تب الیکشن بھی لڑ رہا تھا، تب میں نے ایک بہت بڑا پروپوزل دیا تھا کراچی کے مسائل پر، جس کے اندر کوڑا اٹھانا، اس کا یوزیج، جس کے اندر ڈی سیلینیشن اور پانی، جس کے اندر سیویج کا پانی، اور جس کے اندر ٹرانسپورٹ. تو 4 چیزوں پر میں نے بہت بڑا ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی اور وہ اخباروں میں پبلش بھی ہوئی. میرا کہنا یہ تھا کہ کراچی کے اندر جو پانی K4 کے ذریعے آ رہا ہے اس میں کچھ ٹائم لگے گا، تو کراچی کو ڈی سیلینیشن کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ڈی سیلینیشن شاید تھوڑا سا مہنگا ہوگا یہ جو دریائی پانی کے مقابلے پر. دریائی پانی جو آ رہا ہے اس کی بھی قلت تو پاکستان میں ہے، آپ واقف ہیں. تو کنزرویشن پانی کو بچانے کے اعتبار سے ایک الگ ہمارا کام ہے، آپ جانتے ہیں، ہر اعتبار سے کہ جی پانی کی کا بچت کرو. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ وضو بھی کرو دریا کے کنارے بھی، تو کم پانی استعمال کرو. وہ فلسفہ وہاں سے. اور دوسرا یہ کہ کراچی کے اندر سیویج واٹر جو سمندر کے اندر جا رہا ہے کم سے کم 450-500 ملین گیلن، تصور کیجئے روزانہ سمندر میں جا رہا ہے. 450-500 ملین گیلن روزانہ سمندر میں جا رہا ہے. جو مچھلیوں کا حال ہوا ہے، جو ہمارے سمندری ایکولوجی کا اور انوائرمنٹ کا حال ہوا ہے، وہ تباہی ایک طرف ہے. مگر کتنی کرمنل بات ہے، مجھے دل چاہتا ہے کہ میں اس دن کو تلاش کروں جہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سمندر میں ڈال دو.
आप देखें, हालांकि कराची किसने बैठ कर फैसला किया? अच्छा, आप बहुत सारे जगहों पर आप ये देखें कि दरिया के अंदर सारा कूड़ा करकट फेंका जा रहा है। अभी पिछले दिनों वीडियो आ रही थी कि पूरा एक ट्रक का सामान अनलोड कर रहा था दरिया के अंदर। भाई, ये क्रिमिनल एक्ट कहां से सीखा, कैसे शुरू हुआ? सारा सीवेज सारे दरियाओं में डाला जा रहा है और उसमें नीचे लोग पानी पी रहे हैं। नहरों में गटर खोले जाते हैं, गटर का गंदा पानी, लाहौर वाली नहर में गटर बकायदा मैंने खुद देखे ओपन हो रहे हैं नहर में। नहीं जी, आप कुछ शहरों में जाएं, आप लाड़काना जाएं तो वहां 5 इतने बड़े बड़े वो डंप्स हैं जो उसमें दरिया के अंदर डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ हुकूमतों ने सारे पाकिस्तान के अंदर, मैं किसी एक सूबे की बात नहीं कर रहा, सही है, आप सारे पाकिस्तान के अंदर, आप सबकी बात कर रहे हैं, सारे पाकिस्तान के अंदर ये निगलेक्ट हुआ कि सारा गंदा पानी जो है वो दरिया में डालो और जहां समुद्र है वहां सारा गंदा पानी समुद्र में डालो। अच्छा, तो लिहाजा उसको भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो लिहाजा अभी सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट मिलकर एक काम ये करना चाहते हैं कि जो सीवेज TP1 और TP3 करके 2 सीवेज ट्रीटमेंट एरियाज हैं, उसका पानी इंडस्ट्री को ट्रीट करके दे दिया जाए। अच्छा, गुड। इंडस्ट्री को दे दिया जाए तो साफ पानी से बोझ हट जाएगा और ये रिसाइकलिंग भी हो जाएगी। एक में पोर्टेबल वाटर का काम। 2 तो ये हो गए कि सीवेज का पानी ट्रीट किया जाए। तीसरा ये कि डिसैलिनेशन के लिए मैंने पिछले दिनों मीटिंग बुलाई थी कि ये K4 कब मुकम्मल होगा। तो वहां से पता चला कि इन्होंने प्लान बदला है और अच्छा बदला है कि बजाय कि ओपन पानी आए कराची, वो पाइप में आएगा। ठीक है, मगर अक्टूबर, उन्होंने कहा ये कि अक्टूबर 23 से पहले ये मुकम्मल नहीं होगा। एक वो, मगर ये कि हम एक्सपेडाइट करें। मैं सिंध गवर्नमेंट से और फेडरल गवर्नमेंट दोनों से दरखास्त करता हूं कि इसके ऊपर तवज्जो दें। तीसरी बात जो गुफ्तगू में आई वो हबको के 4 प्लांट्स हैं जो थर्मल एनर्जी पर चल रहे थे। तो ये पानी ले रहे हैं समुद्र से ठंडा करने के लिए अपने बर्नर्स को और पानी समुद्र में वापस भेज रहे हैं। तो यही पानी डिसैलिनेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ये एक उसमें से 4 में से एक को भी कन्वर्ट कर लें डिसैलिनेशन के लिए, तो कोई 1 मेगावाट मींस 1 मिलियन गैलन डिसैलिनेशन हो सकता है। तो अगर 100 मेगावाट कर लें तो 100 मिलियन गैलन तो आ जाएगा। तो पानी की जरूरत हमारे यहाँ तकरीबन एस्टिमेट होती है कि 1100 मिलियन गैलन की जरूरत है और ये K4 जो है वो 650 ऐड करेगा। तो शॉर्टेज फिर भी है। तो डिसैलिनेशन और कंजर्वेशन दोनों चीजों पर अमल करना पड़ेगा। ये बुनियादी हकूक की बात हो रही है। अब ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत फोकस कर रही है कि नाराज बलोचों से बातचीत की जाए। कितनी अच्छी बात। ये आपकी क्या तवक्कुआत है इस हवाले से? देखिए, मुझे याद है कि जब मैं सेक्रेटरी जनरल था तो इमरान खान साहब को हमने जाफराबाद के अंदर एक जलसे में बुलाया, फिर एक क्वेटा में किया था। ये 2012 से पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और वहां पर भी इमरान खान साहब ने भी ऐलान किया और मैंने भी अपने ऐलान किया कि जी जो नाराज लोग हैं उनके साथ बात हो सकती है। मगर एक अच्छा इन्होंने डिस्टिंक्शन एक पैदा किया है, अच्छा किया कि जो इंडिया से लिंक बनाकर और पाकिस्तान के अंदर सैबोटाज का काम कर रहे हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया। मगर नाराजगी तो कहीं भी हो ना, नाराजगी पाकिस्तान के किसी खित्ते में किसी तबके को हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे ये जो आप कह रहे हैं जो नाले साफ हो रहे हैं, तो हर जगह नाराज लोगों से मुल्क मुत्तहिद हो जाता है जब आप किसी की तकलीफ सुनकर और अगर हल कर सकते हैं तो मसला हल करें। बलूचिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी तब्दीली और आ रही है। ये ग्वादर पोर्ट जो बन रहा है ना, इससे बलूचिस्तान के अंदर मईशत के अंदर बहुत तब्दीली आई एक। और ये जो रिको डिग वाला मामला किसी फैसले की तरफ जा रहा है तो बलूचिस्तान की मिनरल वेल्थ बलूचिस्तान के मसाइल के लिए बहुत बड़ा असासा बनेगी। जैसे आप देख रहे हैं ना, कोयला थरपारकर के लिए बहुत बड़ा जखीरा बन गया कि वहां के लिए बेहतरी हो जाए जहां पर हमेशा से बुरा हाल रहा है। तो और तीसरी चीज कि समंदर में मछली के जखायर के एतबार से हमारी पॉलिसी सही हो जाए ना, और ये गंदा पानी डालना छोड़ दें वगैरह वगैरह। और ये इतना बारीक नेट बनाते हैं कि जिसमें से मछली के सारे बच्चे भी आ जाते हैं, तो नस्लें खराब कर देते हैं ये छोटा नेट बना। बलूचिस्तान ही के हवाले से, नाराज लोगों के हवाले से ये जैसे एक इम्प्रेशन है कि मौजूदा दौर में हमारी सियासी क़यादत और फौजी क़यादत एक पेज पर है, लिहाजा
اس ایڈوانٹیج میں آپ ذاتی طور پر، چونکہ آپ فیڈریشن کے ہیڈ ہیں، آپ پورے ملک کے صدر ہیں، کسی پارٹی کے نہیں ہیں، اس وقت الیکٹڈ ہیں، باقاعدہ صدر مملکت ہیں، تو آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیفیت جن ڈسکشنز میں آتی ہے تو وہاں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی اور فوجیوں کے ساتھ بھی، فوجی ہیرارکی کے ساتھ بھی یہ گفتگو ہمیشہ رہی ہے. اب بلوچستان کا معاملہ ہندوستان نے افغانستان کے اندر بیٹھ کر جو بلوچ ایریا کو ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کی، وہ بڑا خطرہ. آپ کو یادف یاد ہے نا، جس طرح سے اس نے آپ کو یہ کلبھوشن یادو آپ کو یاد ہے، یہ ابھی جو لاہور کا واقعہ پیش آیا، تو وہ وہاں سے کام کرتے ہیں. اور ابھی کل پرسوں ایک ویڈیو آ رہی تھی کہ را کے کتنے ایجنٹس ان کے افغانستان سے واپس انڈیا چلے گئے کیونکہ طالبان کے ساتھ ان کے مذاکرات نہیں ہو سکے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے جو ہمارے ساتھ زیادتی دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے کی ہے، دنیا کو اس کے اوپر توجہ دینا چاہیے. اور آپ ہی کے ذریعے ایک اور بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو یورینیم کا جو بیچنا خریدنا ہو رہا ہے نا ہندوستان میں، اور بار بار ہو رہا ہے، اور یہ اگر کسی اسلامی ملک میں ہوتا تو کتنا شور دنیا مچاتی. یہ ہے اسلاموفوبیا، ہے کہ دوسرے کے عیب کو چھپاؤ اور مسلمان کے عیب کو دکھاؤ. تو یہ جو اسلاموفوبیا کی براڈر ڈیفینیشن ہے، اور دنیا کو ہم بتائے جا رہے ہیں، دنیا کو فکر ہی نہیں کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. یعنی ہمارے یہاں تو بغیر کچھ ہوئے یہ الزام لگتا ہے 20 سال سے کہ جی ان کے جو ایٹمی چیزیں ہیں وہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں نہ چلی جائیں اور بازار میں نہ آ جائیں. وہاں وہ بازار میں بھی صرف اسلاموفوبیا ویسٹ میں نہیں ہے. مثلا جو امتیازی قوانین بنے انڈیا میں، یا جس طرح انریچ یورینیم کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اسلاموفوبیا تو ایک بہت بڑا خطرہ بن رہا ہے، بہت بڑا ایک چیپٹر بن رہا ہے، ایک اسپیکٹرم بن رہا ہے. اس کے لیے تو کام تو حکومت کر رہی ہے، آپ بھی اس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. بعض جگہوں پر مغرب کے اندر جو اسلاموفوبیا ہے وہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے خطرناک ہے، اور حکومت کے جو فیصلے، اگر عوام کے اندر سے اسلاموفوبیا نکلتا ہے تو حکومت کے اندر بھی عکاسی ہونے لگتی ہے. جی اچھا، مگر ہندوستان تو جس کو کہیں اپنے آپ کو آگ لگا رہا ہے ہندوتوا کے ذریعے. کیوں؟ اپنے ماضی کو جلا دیا اس نے. یہ مسلمانوں کے ساتھ اپنے ماضی اور اپنی تاریخ کو ایک نئی تاریخ رقم کرنا چاہتا ہے، جس کے اندر مسلمان کے متعلق خراب خبریں لگائے گا کہ یہ ہوا اور اپنی نئی تاریخ بنائے گا. مسلمان وہاں پر ہے بہت، 15% تو ہے کم سے کم جو ہندوستان مانتا ہے. خاموشی سے تو نہیں بیٹھے گا. اگر ظلم کرو کسی طبقے پر تو ہندوستان اس معنی کر کے اپنے امن کو تباہ کر رہا ہے. یہ ضرور ہے کہ جب وہ اپنا امن وہ خود آگ لگائے گا تو الزام پاکستان کو دے گا. اب آپ کو معلوم ہے سٹیزنشپ ایکٹ کیا ہے وہاں کا؟ سٹیزنشپ ایکٹ یہ ہے کہ تم جو بھی آدمی ہے جس کے پاس آئی ڈی نہیں ہے کوئی، وہ کہتے ہیں کہ جی تم اپنے دادا کی پراپرٹی دکھاؤ. اچھا، تو غریب آدمی کے پاس تو دادا کی پراپرٹی کے کاغذات نہیں ہوں گے. پاکستان میں تو امیروں کے پاس بھی پراپرٹی کے کاغذات نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں. تو دوسری بات کہ پراپرٹی کے کاغذات دکھاؤ. اگر تم ہندو ہو تو ہم تمہیں پھر بھی سٹیزن مان دیں گے. لیکن وہ امیر کہتے ہیں کہ ہمارے تو دادا پردادا کے ہم کاروبار دکھا رہے ہیں، کاغذات نہیں. وہ بیچارے، مگر یہاں کے غریبوں کی قسمت تو بڑی اچھی ہے. کوئی ملباری ہے، کوئی جناب وہ ٹائر پنچر ٹھیک کرنے والا ہے، اس کے بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے آ جاتے ہیں. یہاں تو بڑی برکت ہے یہ والی. کروڑ روپے اس کو پوچھے جا کے وہ کہتا ہے مجھے میں تو پنچر لگا رہا ہوں یہاں. مجھے بریک لینا ہے ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، افغانستان کے حوالے سے بات صدر صاحب نے خود بھی کی، میں بھی اس ایشو کو تھوڑا اور آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ آخر وہاں پر جو بھی کچھ ہو رہا ہے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے مفاہمت کے حوالے سے. وہاں پر ایک طرح کا براڈ بیس جو پاکستان کہتا بھی ہے کہ افغان اونڈ، افغان لیڈ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے، مفاہمت ہونی چاہیے. اب تو پوسٹ ودرول سینیریو میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں آنریبل پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب. ڈاکٹر صاحب، افغانستان ایک چیلنج تو ہے لیکن ہم ان کے ہمسائے ہیں، اور آئی پرسنلی تھنک کہ وی اوور لاٹ ٹو افغانس ٹو افغانستان. ہمارا جو اسلام آیا
स्पिरिचुअलिज्म आया, जितने हमारे बुजुर्गान आए उधर से ही आए, मुस्लिम रूल भी उधर से ही आके यहाँ एस्टेब्लिश हुआ। तो अब वहां पर खाना जंगी की परसेप्शन बनती है, लड़ाई की परसेप्शन बनती है। हमें क्या करना चाहिए मफाहमत के लिए कि वहां पर खुदा न खास्ता खून खराबा ना हो? देखिए, पाकिस्तान की कोशिश यही है, मगर मैं आपसे एक बात कहूं कि हमें इस्लामी तारीख से सीखना चाहिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्के के मौके पर सुलह हुदैबिया की, और वो एक इतना बड़ा कदम था कि अमन की कोशिश, एक बड़ी रियासत की बुनियाद बनाने के लिए। अब मौजूदा दौर में आ जाइए, जब कौमें बनती हैं ना, तो जो अपने आप को जोड़ लेता है ना, यानी आप हिंदुस्तान की हमने गुफ्तगू की कि वो अपने आप को काट रहा है ना, अच्छा, दरारें पैदा कर रहा है। और हम अफगानिस्तान के पास आ जाए, अगर अफगानिस्तान के अंदर नई क़यादत, अगर नहीं, मुझे उम्मीद है तालिबान के साथ, क्योंकि इस्लामी तारीख से वो वाकिफ हैं, अगर तालिबान गालिब होते हैं जो असरात नजर भी आते हैं, तो नंबर एक तो सारी कम्युनिटीज के साथ मिल बैठकर शेयर करना चाहिए, और कभी कभी ये शेयरिंग अपने आप को सैक्रिफाइस करके होती है। एक होता है हक इसके मेरा इतना उसका इतना। भाइयों के अंदर हक क्या होता है? हक ये होता है कि सबका हिस्सा बराबर है। और एक होता है एहसान ये होता है कि अपना हक सैक्रिफाइस करके दूसरे को देता है, अमन की खातिर, दोस्ती मोहब्बत की खातिर। ये तो वैसे भी कुर्बानी का महीना है। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक और मिसाल दूं दुनिया में। जी। नेल्सन मैंडेला जब वो जीत गया था, जब वो गोरों को कत्ल कर सकता था, अपने मुल्क से निकाल सकता था, उसने सोचा कि मुल्क बनाने का तरीका यही है कि इंसाफ के साथ जो हुआ, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन बनाया कि तुम इकबाल करो, अपनी गलती का जो जुर्माना है वो दो, है, और तुम रिहैबिलिटेटेड हो। तो वो कौम बनाने की कोशिश की जाती है। मगर मैं उसके अलावा ये महसूस करता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने एक अच्छा फैसला किया है कि वो फैसला करेंगे जो उनके मुल्क के लिए बेहतर है, वो तय करेंगे, लिहाजा उनकी मर्जी। और हमारी ख्वाहिश ये है कि सबसे ताजिकिस्तान के सदर यहाँ तशरीफ लाए थे, उनके साथ भी इमाम अली रहमान साहब आए थे, उनके साथ भी बड़ा डिस्कशन हुआ। और ये ख्याल था हम दोनों का कि तालिबान अगर गालिब कुव्वत बनकर निकलते हैं तो चाहिए ये कि पश्तून और नॉन पश्तून सबके साथ बैठकर एक बड़ा जिरगा कर कौम बनाए, और इंशाल्लाह बन जाएगी। इतना जुल्म देखा है अफगानिस्तान में, इतना 40 साल से नस्लें मिटी, कारोबार मिटे, जो नुकसान हुआ, तबाही मचाई, डिस्प्लेसमेंट, घर बर्बाद हो गए। इसी तनाजुर में पहले भी अमेरिका ने या मेजर पावर्स ने 90s में इसी तरह डिसबैंड किया और चले गए, और वैक्यूम क्रिएट हुआ। फिर अभी अफगान आर्मी चीफ ने भी कहा कि बगराम एयरबेस को रात के अंधेरों में खाली करके चले गए और वहां पीछे लूट मार हुई। तो आलमी बरादरी का भी तो कोई किरदार है कि वहां पर इस तरह का माहौल ना छोड़ के जाएं जिसमें फिर मारो मारी हो। फिर आलमी बरादरी के हवाले से आलमी बरादरी को तो एक तरफ रख दीजिए, बैड प्लानिंग, क्योंकि इमरान खान, और मुझे याद है कि जिस दिन काबुल के अंदर बमबारी शुरू की थी, उसी दिन इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये हल है नहीं। और आप देखिए, तबाह हो गया अफगानिस्तान। और किस लिए तबाह हुआ उसका कोई हल ही नहीं निकला। यानी अगर दहशतगर्द थे तो शायद अब खौफ ये है कि दाइश वगैरह और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो जनाब अली, दुनिया के अंदर अकदार और मोरालिटी की बुनियाद पर आजकल कोई काम नहीं होता। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान एक लीडरशिप दुनिया को दे सकता है जहां अक़दार और अखलाक की बुनियाद पर कौमों के दरमियान रवाबित हो। ये नहीं कि कश्मीर पर कब्जा जिसने कर लिया वो क्योंकि बड़ी एक मईशत के एतबार से ताकतवर है तो लिहाजा उसकी बात मानते रहो। 70 साल से कश्मीरी पिस रहा है अपना। एक दो लीगल चीजें हैं, मैं जरूर आपकी तवज्जो चाहूंगा उस पे कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के हवाले से रेफरेंस गया था, फिर उसके बाद फैसला आया, फिर क्यूरेटिव क्वेरीज आपकी तरफ से भेजी गई जो रजिस्ट्रार ने वापस कर दी। अभी उसका क्या स्टेटस है? दोबारा कोई अपील गई है आपकी तरफ से? मेरा ख्याल ये कि अब शायद
फैसले का भी इंतजार होगा और जो ऑब्जेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने लगाए होंगे, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने, उन ऑब्जेक्शंस को ओवरकम किया जा रहा है। दूसरा, जैसे हमने नाराज बलोचों की बात की, तो इस हवाले से कराची से भी एक सियासतदान बानी एमकेएम, वो बाहर लंदन में है और हमारे फैसले भी पड़े हैं, तो सुना है कि वो भी माफिया मांग रहा है वापस आने के लिए। तो उस हवाले से उनका कोई फ्यूचर नहीं है। इतना वो नाराजगी भी एक अजीब अंदाज की नाराजगी थी जिसने कराची को तबाह कर दिया, जिसके अहकामात के ऊपर जुल्म हुआ बेइंतहा कराची में। और मैं तो पर्सनल सफर किया है मैंने कि मेरे इलेक्शन के अंदर 2013 में, जिससे उनका जवाल भी शुरू हुआ, 2013 के इलेक्शन में उन्होंने मेरे दूसरी वोटिंग के दिन से एक रात पहले हमारी खातून लीडर को शहीद किया, जरापा को। जी, एक रात पहले। एक रात पहले। और उसके अलावा जो कराची के अंदर खून की होली खेली जाती थी, एक स्ट्राइक का ऐलान होता था, रात को बसें जलाई जाती थी, 4 आदमी मार दिए जाते थे कि कल हड़ताल हो। इतना जुल्म कराची के मसाइल अपनी जगह पर हैं, मगर जिस अंदाज से कराची को तबाह मजीद किया अल्ताफ हुसैन ने, तो मेरा ख्याल है कि जितनी भी वो माफी मांगे, एक्चुअली उनको वहां माफी मांगनी चाहिए। जी, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, जिसके पास सबसे बड़ी ताकत है, जो सबसे ताकतवर है, वहां से। लेकिन हिंदुस्तान में जाकर उन्होंने कहा कि यार कि पाकिस्तान बनना नहीं चाहिए था, हिंदुस्तान में जाकर कहा कि आप मुझे पनाह दें। मैं समझता हूं कि पूरी असास, पूरी मेरी तारीख, पूरी 2 नेशन थ्योरी, पूरी उस तबके को जिसने पाकिस्तान बनाने में बड़ा रोल अदा किया, उसको गुमराह करने की कोशिश की गई। अल्लाह का फजल ये है कि हुकूमत ने भी एक्शन लिया और फिर कराची के लोगों ने वो एमक्यूएम की फिलॉसफी को डंप किया जो अल्ताफ हुसैन जिसका लीडर था। बहुत शुक्रिया। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे रूबरू थे, और कोशिश हमने की कि जो पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल हैं, और मैं कहता हूं यही हकीकी मसाइल हैं, सदर साहब उनको बड़ा प्रोएक्टिवली देखते हैं, उनको परसू करते हैं, पॉलिसी बनाने में मदद करते हैं, सपोर्ट देते हैं। नाजरीन, कोशिश होगी कि पाकिस्तान के इन बुनियादी मसाइल पर भी ज्यादा से ज्यादा तवज्जो रहे और इनका हल भी निकाला जाए। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।